سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین باتیں ہیں کہ جس شخص کے اندر ہوں گی، تین خوبیاں جس شخص کے اندر ہوں گی، وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا، یعنی اسے ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی حلاوت مٹھاس اسے حاصل ہوگی جس شخص کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یعنی وہ شخص کے جو ایمان کی حلاوت لذت پائے گا اس کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہوں گے، یعنی اس کی بارگاہ میں جو سب سے محبوب ہستیاں ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول ہیں۔ تو جس کے اندر یہ خوبی پائی جائے گی وہ ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو خود محسوس کرے گا، اسے اللہ سے مناجات کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں لذت محسوس ہوگی، حلاوت مٹھاس محسوس ہوگی۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان کی، جو ایمان والے ہیں، ان کی ایک صفت، ایک خوبی بیان کرتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے نزدیک سب سے محبوب ہستی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور حدیث پاک میں، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغذوکم بہ من نعمہ، کہ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں کے ذریعے پالتا ہے۔ اللہ جل شانہ حقیقی طور پر جس ہستی سے محبت کی جانی چاہیے وہ اللہ ہی کی ذات ہے، کیونکہ کسی سے بھی جو محبت کی جاتی ہے اس کا ایک بڑا بنیادی سبب جو بنتا ہے وہ اس کی طرف سے انعام کرنا، اس کی طرف سے مہربانی کرنا، اس کی طرف سے شفقت کرنا، رحم کرنا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ تو یہ بنتی ہے کہ وہ حسن و جمال والا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اس لیے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ کوئی بھی اچھی چیز ہوتی ہے، خوبصورت چیز ہوتی ہے تو بندے کو پسند آتی، بندہ اگر وہ جاندار ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، یا پھر اس کے کمالات کی وجہ سے، اس کو اللہ پاک نے جو خوبیاں دی ہوتی ہیں اس وجہ سے بندہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کسی سے محبت کرنے کی کہ اس بندے نے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی انعام کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ مہربانی کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوتا ہے، اچھا رویہ، اچھا انداز اپنایا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر غور کرے کہ کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، برے وقت میں میرا ساتھ دیا، میری مدد کی، میری پریشانی کو دور کیا، تو اب بندہ یہ غور کرے کہ اس شخص کو کہ جس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اس کو یہ قدرت کس نے دی، اس قابل کس نے بنایا کہ یہ کسی کی مصیبت کو، کسی کی پریشانی کو دور کر سکے، کسی کے اوپر شفقت اور کسی کے ساتھ مہربانی کر سکے۔ تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے اس کو قدرت بھی دی، جسم بھی دیا، مال بھی دیا کہ وہ دوسروں کے ساتھ شفقت و مہربانی کر سکے۔ پھر اس کے بعد اس کے دل کے اندر شفقت اور مہربانی پیدا کس نے کی؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، قدرت ہوتی ہے، بہت کچھ اللہ نے دیا ہوتا ہے، لیکن ان کے دل کے اندر شفقت و مہربانی نہیں رکھی گئی ہوتی، لہذا کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے، کوئی حسن سلوک نہیں کرتے، برائیوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو سامنے والا بندہ ہے جس نے ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے، اس کے
اس کے دل کے اندر شفقت و مہربانی کے جذبات پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ تنگی کے اندر مبتلا ہیں، آپ آزمائش کے اندر مبتلا ہیں، اس بندے کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ یہ آپ کے ساتھ مہربانی کرے، آپ کے ساتھ شفقت کرے، آپ کی آزمائش کو دور کرے؟ تو یقیناً یہ بات بھی دل میں ڈالنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ تو اب اگر ایک بندہ ہمارے ساتھ مہربانی کر رہا ہے تو اس کی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھ جاتی ہے، ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اب اس بندے کی مہربانی کے پیچھے اصل ذات تو اللہ کی ہے، تو لہذا سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ فرمایا اللہ سے۔ جو ایمان والا ہے جب غور و فکر کرے گا تو وہ مانے گا کہ اصل محبت جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے یہ ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغذوکم بہ من نعمی، اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں کے ذریعے پالتا ہے۔ پھر اس پر فرمایا کہ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے بے شمار خصوصیات رکھی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر خصوصیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا۔ پھر بندہ غور کرتا چلا جائے، یہ یاد رکھیں کہ ایک ذکر ہوتا ہے جو ذکر لسانی کہلاتا ہے، زبان سے ذکر کرنا، اللہ کا تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ چیزیں ذکر لسانی کہلاتی ہیں۔ ایک ذکر قلبی ہوتا ہے۔ ذکر قلبی بہت سارے اس کے معنی ہیں۔ ایک معنی ذکر قلبی کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ پاک کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرے، اللہ کی تخلیقات میں جو اس نے مخلوقات بنائی ہیں ان میں غور کرے۔ جب بندہ غور و فکر کرتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب اللہ کے انعامات پر غور کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ان احادیث طیبہ کا بندہ مطالعہ کرے اور سنے، پڑھے کہ جن میں اللہ نے خاص اپنی رحمتوں کا تذکرہ کیا ہے، خاص اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ کیسے کسی محبت اللہ پاک بندے سے فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہم رضوان ایک لشکر کے اندر شریک تھے اور وہاں ان کو فتح حاصل ہوئی غزوے کے اندر، تو کچھ قیدی ملے اس دور کے حساب سے، جو لوگ غلام بنا لیے گئے، قیدی بنا لیے گئے، تو ان میں ایک بچہ چھوٹا اور اس کی ماں، یہ بھی قید ہو گئے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ بچہ دوسری جگہ قید ہو گیا اور ماں دوسری جگہ قید ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد ماں یہ تلاش کرتے کرتے، اور بچہ دوسری طرف سے چھوٹا بچہ تھا، تلاش کرتے کرتے یہ اس لشکر کے اندر ہی گھومتے پھرتے آمنے سامنے آ گئے۔ جب ماں نے بچے کو دیکھا تو اس کو چمٹا لیا اور اسے محبت کرنے لگی، پیار کرنے لگی۔ تو اس کی مہربانی اور اس کا رحم دیکھ کر، شفقت دیکھ کر صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی، کیسی ماں جو ہے وہ بچے سے محبت کرتی ہے۔ تو اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بتایا کہ یہ ماں جو ہے اس بچے سے جس طرح محبت کر رہی ہے کہ اتنی دیر کے بعد بچہ ملا ہے، تو اس ماں کی مہربانی کو دیکھ کر اس کی شفقت اور اس کا جس طرح دل تھا بچے کے اوپر لگا ہوا، اس وجہ سے ہماری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس پر تعجب ہے؟ کہاں تعجب ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر اس ماں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایک مثال دی، اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت جو بندے سے ہوتی ہے، اس کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی، اس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ہے کیا،
کیا کیفیت ہے وہ بیان ہی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تبارک و تعالی بندے سے اس قدر محبت فرماتا ہے کہ جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. بالخصوص یہ یاد رکھیے کہ جیسے پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ کی 100 رحمتیں جن میں سے ایک رحمت اللہ پاک نے اتاری، 99 رحمتیں یہ قیامت کے دن ہوں گی. اللہ پاک کا غضب قیامت کے دن ظاہر ہوگا. انبیاء بھی اللہ پاک کے جلال کی وجہ سے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نفسی نفسی، آج ہمیں اپنی جان کی پرواہ ہے، اپنی جان کی پرواہ. لوگ فرشتے کہیں گے، انبیاء کہیں گے کہ جیسا غضب آج ہمارے رب نے فرمایا ہے اس سے بڑھ کر کبھی غضب نہ پہلے فرمائے نہ بعد میں فرمائے گا. ایسا غضب، ایسا جلال اللہ پاک کا قیامت کے دن ظاہر ہوگا. لیکن اللہ پاک کی اس سے بڑھ کر رحمت ظاہر ہوگی. شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے. قرآن فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یعنی کفر کیا جائے، اس کو نہیں بخشے گا. اس کے علاوہ جو چاہے گا بخش دے گا. جو گناہ ہوں گے اللہ پاک بخش دے گا. ہاں دنیا میں بندہ کفر و شرک سے بھی توبہ کر لے، ایمان لے آئے تو دنیا میں بخشش ہو جائے گی، لیکن آخرت کے اندر اللہ پاک کفر شرک کو نہیں بخشے گا، باقی جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا. بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک حدیث مبارکہ سیاستہ کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص کو اللہ پاک سب سے آخر میں جہنم سے نکالے گا. سب سے آخر میں جب اسے نکالے گا نا تو صرف اس کو اتنا فائدہ ہوگا کہ جہنم سے نکال کر اس کا رخ پہلے جہنم کی طرف ہوگا تو اس کی پیٹھ کر دی جائے گی. پہلے جہنم کے اندر تھا، اب اس کی صرف پیٹھ جو ہے وہ جہنم کی طرف کر دی جائے گی اور چہرہ جو ہے اس کا دوسری طرف ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے ایک درخت کو ظاہر کرے گا. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اللہ عز و جل مجھے اس درخت کے پاس کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں آ جاؤں اور اس کا جو پانی وغیرہ ہے اسے میں استعمال کروں. تو اللہ پاک فرمائے گا اس سے کہ ٹھیک ہے اے ابن آدم، اے بندے، میں تجھے اس کے قریب کر دیتا ہوں. اس کے بعد تو کوئی چیز نہیں مانگے گا. وہ کہے گا نہیں میں کچھ نہیں مانگوں گا، بس اتنا انعام کافی ہے میرے لیے. تو اس درخت کے پاس اسے کر دیا جائے گا. تھوڑے ٹائم وہ بیٹھے گا ادھر تو اللہ پاک اس کے آگے ایک اور درخت کو ظاہر فرمائے گا جو اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا. تو تھوڑی دیر برداشت کرے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اللہ عز و جل مجھے اس درخت کے پاس کر دے. تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تو جب میں درخت کے پاس کر دوں گا تو تو کوئی سوال نہیں کرے گا. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کر دینے یا رب کریم مجھے. تو اللہ پاک فرمائے گا اس کے بعد تو نہیں مانگے گا کچھ. تو وہ کہے گا نہیں پھر کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ پاک اس درخت کے قریب کر دے گا. پھر اس کے بعد ایک اور درخت ظاہر ہوگا جو بالکل جنت کے دروازے کے پاس ہوگا. تو کچھ تو برداشت کرے گا تھوڑی دیر، پھر اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مجھے اس درخت کے پاس کر دے. تو اللہ پاک فرمائے گا ابن آدم تو نے ابھی تو کہا تھا، تو نے ہی تو کہا تھا کہ نہیں اب نہیں مانگوں گا. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پھر گزارش کرے گا کہ مجھے اس کے پاس کر دے. بولے اب تو نہیں مانگے گا کچھ؟ نہیں. بولے پھر نہیں مانگوں. یہ اب آگے حدیث بیان کرتا ہوں لیکن ہمارے سوچنے کی بات ہے، غور کرنے والی بات. اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، ہمیں دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی رحمت میں غور کرنے کی کہ اللہ پاک بندے پر کس قدر مہربانی فرماتا ہے. درخت پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. وہ بندے کو جو چاہتا ہے جس طرح کرتا ہے، لیکن ہمیں اپنی رحمت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ پاک کیسی رحمت فرماتا ہے. بندہ ہر مقام پہ خطا کرتا ہے لیکن اللہ پاک اس کے اوپر رحمت ہی رحمت فرما رہا ہوتا ہے. وہ عرض کرے گا کہ مجھے اس کے قریب کر دے، اللہ پاک اس کے قریب کر دے گا. اب یہ جنت والوں کو دیکھے گا کہ جنتی جنت کے اندر موجود ہے، اس کی ہوائیں آ رہی ہوں گی. تھوڑی دیر تو برداشت کرے گا، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ مجھے اندر داخل کر دینا. تو اللہ پاک فرمائے گا تو کتنا بڑا وعدہ توڑنے والا بندہ ہے، غدر کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، وعدے توڑتا ہے.
وعدے کر کر کے پھر اتنا قریب، اور یہ اب تو یہ مانگتا ہے. وہ کہے گا تو ارحم الراحمین ہے، تو احکم الحاکمین ہے. اللہ پاک فرمائے گا کہ اندر داخل ہو جا. اب اندر داخل ہوگا، دوسری حدیثوں کے اندر ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا جنت تو بھری ہوئی ہے. تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تو تیرے لیے اس جنت کے اندر، اس جنت میں دنیا اور دنیا کی مثل، یعنی جتنی دنیا ہے اس کی اور اس جیسی 10 جتنی دنیا بن جائیں گی اتنی جگہ تیرے لیے. اور اللہ پاک اس جنت میں وسعت، یعنی دوسری روایتیں موجود ہیں کہ جنت کے اندر وسعت ہوتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے جنت. تو اللہ پاک اس میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا. یہ سب سے آخری جہنمی ہوگا جو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. اس کو اللہ پاک اتنے انعامات عطا فرمائے. غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر رحم فرمانے والا ہے، کس قدر رحم فرمانے والا ہے. خاص طور پر قیامت کے دن جو اللہ کی رحمتیں ہوں گی. ایک حدیث پاک ہے، یہ بھی صحیح حدیث پاک ہے، کہ ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. اللہ پاک اس کو نامہ اعمال دے گا اور اسے اس کے گناہ یاد دلائے گا، اور چھوٹے گناہ یاد دلائے گا. کہے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، وہ کہے گا ہاں. اقرار کرے گا، کیونکہ اقرار کے بغیر چارہ نہیں ہوگا. یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ. وہ کہے گا کہ ہاں میں نے کیا تھا. اور اس کے دل میں ڈر بڑا ہوگا کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ یہ جو میں نے کیے تھے یہ اللہ پاک ظاہر فرما رہا ہے. بڑے بڑے گناہ اگر وہ ظاہر ہو گئے تو میرا بنے گا کیا. خوف اس پر طاری ہوگا. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو اس کے ہر گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرما دو، ثواب عطا فرما دو. اب وہ پہلے ڈر رہا تھا کہ میرے بڑے گناہ ظاہر نہ ہو جائے. جب اللہ کی رحمت کو دیکھے گا تو بول اٹھے گا یا اللہ میں نے تو فلاں فلاں گناہ بھی کیا تھا، میں نے وہ بڑا گناہ بھی کیا تھا، وہ بڑا گناہ بھی کیا تھا. اللہ پاک اس کے بدلے بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک اتنی رحمت فرمائے گا، اتنی رحمت فرمائے گا، اتنی رحمت فرمائے گا کہ شیطان جو قطعی جہنمی ہے، جس کو جانا کنفرم جہنم کے اندر ہے، وہ بھی اپنی گردن اٹھا کے دیکھے گا کہ شاید میں بھی بخشا جاؤں. اس قدر اللہ پاک کی قیامت کے دن رحمت ہوگی. اور یہ وہ دن ہوگا جب اللہ کا غضب ہوگا، جس دن اللہ وہ غضب فرمائے گا کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں کو سامنے اپنی جگہ نظر آ رہی ہوں گی، اس کے باوجود دل کانپ رہے ہوں گے. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا. لیکن اس دن اللہ پاک کی ایسی ایسی رحمتیں ہوں گی. تو اب بتائیے وہ رحیم، وہ کریم رب، کیا اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ سب سے بڑھ کر وہ محبوب نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً سب سے بڑھ کر محبوب وہی ہونا چاہیے، اسی کی ذات سب سے بڑھ کر محبوب ہونی چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک سورہ انفطار میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے تیرے کرم والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ تجھے تیرے کرم والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کی طرف سے بندے کے لیے تنبیہ کے لیے بھی ہے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بھی ہے، تحدید جس کو بولتے ہیں اس کے لیے بھی ہے. ڈانٹا ڈپٹا جا رہا ہے کہ اے انسان، تیرے رب کریم سے تجھے کس چیز نے دھوکے کے اندر ڈالا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وہ رب کی جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے بالکل درست بنایا، تیری تخلیق جس صورت کے اندر چاہی کی. تیرا رب کریم جو تیرا خالق ہے، تیرا مالک ہے، اس کی تو نافرمانی کر رہا ہے. کس چیز نے تجھے دھوکے کے اندر ڈالا ہوا ہے؟ کس دھوکے کے اندر تو پڑا ہوا ہے؟ تنبیہ کی انسان کو، تحدید کی. اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کی محبت ہے کہ اے انسان، تیرا رب تو کریم ہے. کریم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات کہ جو بغیر کسی عوض اور بغیر کسی غرض کے انعامات کرتی ہے.
اسے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، کوئی غرض نہیں ہوتی. تو تیرا تو رب کریم ہے، تجھ پر کرم فرمانے والا ہے، تو اس کے کرم کے تقاضے تو یہ تھے کہ تو اس کی عبادت کرتا، تو اس کی اطاعت کرتا، تو اس کی فرما برداری کرتا، تو اس کی بات کو مانتا. لیکن اس رب کریم سے تجھے کس نے دھوکے کے اندر ڈال دیا؟ تو شیطان کے پیچھے چلنے لگ گیا، تو اللہ کے دشمنوں کے پیچھے چلنے لگ گیا. ارے اس کریم ذات کے کرم پر، اس کے انعامات پر، اس کی نعمتوں پر غور کر. اگر غور کرے گا تو پتہ چلے گا کہ تو کرم والی ذات سے دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے. نہیں، بلکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو. تو اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، اللہ کے انعامات پر غور کریں. اللہ کی رحمت کبھی بھی آپ کو ایک تو مایوس نہیں کرے گی، دوسرا اللہ کی رحمت آپ کو جرت پر نہیں ابھارے گی، دلیری پر، بے باکی پر نہیں ابھارے گی. اللہ کی رحمت پر حقیقی طور پہ غور کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. اللہ کی رحمت بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتی ہے. علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ دیگر چیزوں کا خوف ہوتا ہے، بندہ جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے. جبکہ اللہ کا خوف وہ ہے کہ جو بندے کو اللہ کی بارگاہ کے اندر لے جاتا ہے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. جب اس کا خوف بندے کو اس کی ذات کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اس کی ذات کی، اس کی بارگاہ کے اندر لے جاتا ہے، تو اس کی رحمت کیوں لے کر نہیں جائے گی؟ تو اس کی رحمت ہے یہی کہ اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیں، اپنے گناہوں پہ توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. وہ کام کریں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہو. یہی محبت کے تقاضے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات کے اندر یہ خوبی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ خوبی ہوگی تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ سجدوں کی لذت کسے کہتے ہیں، اللہ سے مانگنے کی لذت کسے کہتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ زندگی ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.